آج کیا ہوگا؟ سب کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر جم گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ حکام کو صبح 9:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب نے نواز شریف کو کلیئرنس دے دی۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ ان کو آپ کا مطالبہ، عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی۔ اور بولے یا نہیں بولے، میں تو ضرور بولوں گا، اپنا حق کا مطالبہ کرتا رہوں گا۔ ایک شخص کے لیے انتخابات کو روکا گیا۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ہمیں 1990 اور 2017 کا پاکستان نہیں چاہیے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں سانحہ کارساز پر منعقدہ جلسے سے زوردار خطاب۔ کہا سلیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ماضی میں قصور کسی کا بھی ہو، ہمیں انتخابات کرانے ہوں گے۔ اسرائیل درندگی کی حدیں پار کر گیا۔ غزہ کے ہسپتال پر خوفناک بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 850 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کے علاج کرتے ڈاکٹر بھی شہید ہو گئے۔ نہتے مدد کے لیے آوازیں دیتے رہے، پیاروں کو پکارتے رہے۔ صہیونی ریاست نے اپنا گناہ حماس کے سر ڈال دیا۔ ہسپتال پر حملے کی ویڈیو لگائی، پھر ڈیلیٹ کر دی۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں بچ جانے والے 4 سالہ بچے نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹرز کی دہشت سے لرزتے بچے سے بات کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ننھا بچہ غزہ ہسپتال پر ہونے والے حملے میں بچ گیا۔ بچے کے چہرے پر خوف طاری رہا۔ ڈاکٹرز پوچھتے رہے تم نے کیا دیکھا؟ آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بتایا کہ جب ڈاکٹرز نے بچے کو شفقت کے ساتھ لگایا، زاروں قطار رونے لگا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو منظم ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ اجلاس میں اسرائیل کے غزہ کے ہسپتال پر بمباری کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ جنگی جرائم میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے قرارداد برازیل نے پیش کی تھی۔ 15 رکنی سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 12 ووٹ پڑے۔ امریکہ نے مخالفت میں اور 2 ممبر نے حصہ نہیں لیا۔ امریکہ نے پہلے بھی روس کی قرارداد مسترد کر دی تھی۔ اسپتال پر بمباری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرق نہیں پڑا تو امریکہ تو عالمی برادری کی ہسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، فرانس اور کینیڈا کا سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہسپتال پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کو انسانی جانوں کا ضیاع قرار دیا۔ ترک صدر اردوان کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کا جو بائیڈن سے ملاقات سے انکار۔ اردن نے عمان میں 4 ملکی سربراہ اجلاس بھی منسوخ کر دیا۔ اجلاس میں امریکی صدر کے ساتھ مصر اور فلسطینی رہنماؤں نے شرکت کرنا تھی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی۔ غزہ کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری حماس پر ڈال دی۔ امریکی صدر کا اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے خلاف دنیا بھر میں شدید غم و غصے کی لہر۔ کئی ممالک میں مظاہرین کی توڑ پھوڑ۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کے باہر آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہزاروں لوگوں کا احتجاج۔ سفارت خانے میں گھسنے کی کوشش کی۔ تہران میں فرانس کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ۔ ترکیہ میں مظاہرین کی نیٹو فوجی اڈے میں گھسنے کی کوشش۔ فلسطین کے حق میں تیونس، مصر اور فرانس میں بھی بھرپور مظاہرے کیے گئے۔
वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने सी पैक में दीगर ममालिक को सरमाया कारी की दावत दे दी। बीजिंग में BRI फोरम से खिताब में कहा कि बेल्ट एंड रोड तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। सी पैक के तहत $25 अरब के 50 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान सी पैक में दीगर ममालिक और शराकतदारों का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली जांग से मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हनीफ अब्बासी एफिडेंट केस से बरी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। हनीफ अब्बासी बोले, 11 साल केस भुगता, 11 माह कैद काटी, मुझे 2 बार इंतखाबात से दूर रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये झूठ से बरीअत है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन काम कर गई। 48 घंटे से पहले अशिया के दाम गिर गए। चावल 25 रुपए किलो सस्ते, दाल मसूर सफ़ेद चना की कीमत में 30 रुपए फी किलो कमी, दाल चना 15 रुपए सस्ती, नई कीमत 210 रुपए पर आ गई। बेसन भी 20 रुपए किलो सस्ता हो गया। नया सरकारी निर्खनामा आ गया। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिसर्च रिलेटेड आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, आपके लिए जिस दिन तक मैं बैठूँ आपके लिए ओपन चेक है। ये गन्ने का भी हमने तकरीबन एक बीज तैयार कर लिया है। 3 गुना हमारे उसी एकड़ से निकलेगा जो आजकल हम काश्त कर रहे हैं। ज़राअत से मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू, कहा ज़रई माहिरीन को रिसर्च के लिए जो भी चाहिए देंगे। गन्ने का शानदार नया बीज तैयार कर लिया है। 1 एकड़ पर 3 गुना ज्यादा पैदावार मिलेगी। पंजाब में 3 गुना ज्यादा कपास उगाई। दिन रात मेहनत से गंदम की पैदावार का हदफ भी हासिल करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, बस बेहतरीन बीज पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिजकोट का दौरा। फैसलाबाद के नवाही गांव में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के घर पहुंचे। बच्ची के लवाहिकीन को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने बच्ची के वालिदैन को दिलासा दिया। कमसिन बच्ची के भाई और 2 बहनों को पास बुलाकर शफकत का इजहार किया। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम यकीनी बनाना और मुख्तलिफ डिज़ाइन टेक्निकल पैरामीटर्स की तौसीक करना है। तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ेली पहलुओं को भी जांचा जाएगा। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से भी कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी गई। वर्ल्ड कप पर हुक्मरानी की जंग। आलमी कप के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 289 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 139 रन पर आउट हो गई। मिचेल और लोकी फोस्टर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।